سویرے پتا چل گیا کہ یہ ود ان ہاف این آور فلانے شخص نے کی. نیچے ٹکر چل رہا تھا کہ القاعدہ ہیز ڈن اٹ. آپ کی اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی؟ جی میں ملی ملاقات. کس قسم کا شخصیت؟ بھائی بہت ہی ایمیبل، بہت ہی سافٹ قسم کا آدمی مجھے تو نظر آیا. یہ 9/11 ٹائپ پلاننگ کی کتب بنتی تھی ان کے ساتھ جوڑنا. اس نے 2 دفعہ آن ریکارڈ میں نے اس کے جو ٹیپس میں سنا، آئی ہیونٹ ڈن اٹ بٹ whoever has done it has done a good job. کیونکہ اس نے تو ڈکلیئر کی ہوئی تھی وار اگینسٹ امریکہ. اس نے صرف یہ کہا کہ جس کسی نے کیا ہے وہ کیا. ملا عمر نے یہ کہا کہ ہماری نظر کے نیچے تھا، اس نے نہیں کیا، اس کا ٹرائل کر لو. ملا عمر نے آفر کیا اسامہ بن لادن کو شریعت کورٹ کے اندر لے جاؤ اور آپ اس کا ٹرائل کر. دنیا کو پریشان کر دیا، الٹا سیدھا کر دیا، ہمیں مار مار کے دبا بنا دیا، افغان قوم کا بیڑا غرق کر دیا، عراق کا بیڑا غرق کر دیا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. کوئی افغان کبھی انوالو پایا گیا آپ کو؟ آج بھی آپ کو ایک افغان کا نام لے دیں کہ جس نے کہ انٹرنیشنلی کوئی ٹیررزم کیا ہو؟ کوئی افغان. ہمارے ہاں تو ہم تو وہ ایف پاک بن گئے نا، وی آر ون بیٹل فیلڈ. لیکن باقی بتائیں آپ کہیں افغان کسی میں ملوث تھا؟ ان جو 19 آدمیوں کے نام لیتے ہیں ان میں کوئی افغان تھا؟ تو پھر افغانستان کو کیوں رگڑ دیا گیا؟ اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لے جاؤ ٹرائل کرو، میرے پاس جہاں ملا ضعیف آیا میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہینڈ اوور کرتے اسامہ بن لادن کا؟ اس نے کہا جی ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو کریں گے جس ملک میں شریعت کا نفاذ ہے. مطلب ہے سعودی عربیہ کا نیشنل ہے، وہ لے جائیں ٹرائی کر لیں اس کے اوپر. شریعت کورٹ ہونا چاہیے. تو میں کہا شریعت کورٹ کے اوپر آپ کیوں اصرار کرتے؟ کہتے بے شک وہ جو مولوی ہیں، جو علماء ہیں، جو کورٹ کے ججز بنے، وہ امریکہ سے آ جائے کیونکہ 8 ملین تو مسلمان ہیں نا وہاں پہ، اس میں علماء بھی ہوں گے. لیکن امریکہ نہیں مانتا تھا. لیکن لا جو شریعت کا ہو اس کے مطابق وہ اس کا استدلال یہ تھا. اور انہوں نے یعنی وہ ملا عمر کے بہت قریب تھا. تو میں نے جب اس سے کہا تو میں نے کہا تمہارا کیا دلیل کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی جارج بش نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہے اس کے اوپر پنشمنٹ، آئی وانٹ ہم ڈیڈ اور الائیو. اس کا مطلب ہے ورڈکٹ تو پہلے ہی آ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملا عمر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت ہے، اس کا مطلب ہے وہ افغان شہری ہے جہاں شریعت کا قانون لگ چکا ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ امریکن لا کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اس میں ٹرائی ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا لا، اللہ کا لا جو ہے وہ انفیریئر ہے ٹو امریکن لا، اور یہ ہم کبھی نہیں قبول کریں گے. ورنہ وہ ٹرائل بے شک کریں. یونائٹڈ نیشن کا یہ بھی بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کا کمپاؤنڈ کابل میں موجود ہے، وہاں شریعت کورٹ بٹھا دیں اور وہاں کر لیں. تھرڈ کنٹری میں لے جائیں جہاں پہ شریعت کورٹ ہو سکتا ہے. لیکن وہ امریکہ کا ذہنی طور پہ جی امریکہ نے تو یہ جواز تھا ان کا تو پلان دنیا کو کیپچر کرنے کا. یہ کولڈ وارئر جو تھے، ڈک چینی ہوا اس کے اندر، وہ رچرڈ پرل تھا اور رابرٹ گیٹس ناٹ ون آف دم، وہ رمسفیلڈ تھا، ڈونلڈ رمسفیلڈ تھا. اور یہ سارا ایک کوٹری تھی جو نیو کون کے ساتھ مل کے دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے. اس کے 4 پرپز تھے بڑے واضح طور پہ میں آپ کو بتا. اسی لیے میرے سے ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیکاز آئی ریڈ دیئر مائنڈ. اور انہوں نے پلان یہ بنایا تھا، نمبر 1 آئل ریسورسز آف دا ورلڈ کے اوپر کیپچر کر لو، تاکہ دنیا کی ساری معیشتیں جو ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کریں گے. چائنا کو کیپ دم آؤٹ آف دس ایریا. افغانستان میں سینٹرل پوزیشن ہم لے لیں. کتاب ریئل وار میں بھی غالباً اس نے یہ چیز ریئل وار میں بھی وہ دی ہوئی ہے اس سے ساری. اور اس کے بعد یہ تھی اس کی سیز دا مومنٹ میں بھی ہے جی. آپ یہ ساری چیزیں 21ویں صدی میں تو بھائی چائنا ہی چائنا ہے. ہاں بیسکلی تو اس کو انہوں نے یہ کرنے. تیسرا یہ کہ کسی قسم کی ریزسٹنس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں جو افغان نیشن کی بات کر رہا ہوں، they have identified Pathans as the people who will keep on giving resistance and they have to be crushed if necessary to be eliminated. دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب و غریب کھیل ہے. ایک نسل ہی اجاڑنا چاہتے ہیں وہ کہ یہ رہے ہی نہ. یہ اسپیشی جو ہے یہی ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہے کیونکہ ان کے اندر وہ دین کے جذبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے. اور پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت کو ختم کرنا ان کی ترجیح ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کو سیکیورٹی شیلڈ فراہم کرنا جس میں یہ آتا ہے نیوکلیر صلاحیت پاکستان کی ختم کرنا، بگر مڈل ایسٹ کریٹ کرنا. آپ کو پتا ہے ایک وقت میں گریٹر مڈل ایسٹ کی بہت باتیں آ رہی تھی. کہاں تک آتا تھا؟ بلڈ بارڈرز پڑھی ہے آپ نے؟ اس کے اندر یہ آتا ہے انڈس ریور تک
اسی لیے ہم کہتے ہیں وہاں امن معاہدے مت کرو، پاکستان سے متنفر ہو جائیں لوگ وہ. از اٹ ٹرو سر کہ امریکہ کا ہمارے پاکستان کی اس سیاست پہ اس حد تک اثر ہے کہ اپنی مرضی کے بندے چن چن کے لگائے جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بہت یہ تو انہوں نے یہ جو رابن ریفل تھی، آرنی ریفل کی پہلی بیوی جو یہ مارا گیا تھا اس میں 17 اگست کو، تو وہ رابن ریفل واز اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیلنگ ود پاکستان آف اسٹیٹ ان امریکہ. تو اس نے ایک وقت میں شی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ یہاں تو آپ چند لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو اس کے بعد پاکستان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بھائی 15 مارچ نے ایک واٹر شیڈ دے دیا، اور وہ جو ڈیل تھا جس میں جج کو بحال نہیں ہونا تھا، خود امریکہ نے ہماری حکومت کو کہا کہ بحال کر دو، کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا کہ ایران قسم کا ریولوشن آ جائے گا یہاں پہ. اینڈ اٹ واز بینگ سیڈ ان امریکہ کہ وکلا کی موومنٹ کے پیچھے دیر از این اسلامک اسپرٹ وچ از ڈرائیونگ دس موومنٹ. یہ نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ تبدیلی نظام کا ایون نواز شریف کی زبان پہ یہ لفظ آ گیا تھا انقلاب کا. تو جب یہ آیا تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے اس ڈیل کو ابھی خود بخود توڑا اور یہ کہا کہ لگا دو جج کو. اور اب اسی کی وجہ سے اب یہ جو کل ہلبرو کو گیا یہاں سے، تو وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ ڈیل گیا تو پھر سارے کا سارا ڈیل گیا. وی آر ناٹ آبلیگیٹڈ ناؤ. میرا خیال ہے یہ کہنا چاہیے. اور کل پہلی دفعہ مجھے وہ امید کی شمع روشن نظر آئی ہے حکومت پالیسی میں. یہ جو ہمارے 8 سال گزرے ہیں یہ بہت ہی تاریک سفر تھا، بہت المناک سفر تھا. اس کے بعد ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ نہ بلینک چیک لیں گے نہ بلینک چیک دیں گے، بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑا اچھا اٹس اے ٹرمنڈس تھنگ. اور یہ کہنا، وہ لوگ کا کہنا کہ ڈرون ہم نے نہیں بند کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے. بارڈر کے سائڈ پہ نہ یہ اسامہ بن لادن زندہ بھی ہے. القاعدہ کیا ہے جو پاکستان میں ہے؟ آپ کا نیوکلیر اثاثے ہیں. یور نیوکلیر ایسٹس آر دی القاعدہ. دس از دی ادر نیم فار دیم. بیسکلی دس از آل اباؤٹ دی اٹ از آل اباؤٹ بیکاز اف امیرکا ہیز ٹو گو آؤٹ آف دس ایریا. جو اوباما نے الگ سے کہا ایک دفعہ بفور ہی گیو دی پالیسی اسٹیٹمنٹ، آئی واز اے بٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ ان کی بات تو اور نظر آ رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان قوم جو ہے وہ بیرونی قبضہ قبول نہیں کرتی، تو ہمیں ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا. اب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ریئلی تھرو دا ڈور اوپن. اور لیکن پالیسی اس کی مختلف آئی، کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا تو ڈو یو نو دا جٹرز اٹ وڈ سینڈ ٹو ڈلہی اینڈ ٹو ٹیل اویو، کہ وہ چلے جائیں گے اور یہاں اسلامک ریسرجنس کی موومنٹ بھی ہوگی اور ان کو ایک نیوکلیر کیپیبلٹی بھی پاکستان کے پاس ہوگی، تو پاکستان تو بہت ایمرج کر جائے گا. اینڈ وتھ چائنا ایٹ آور بیک اینڈ بینگ اے ویری گڈ فرینڈلی کنٹری، تو یہ تو ایک بڑا تماشا ہو جائے گا. تو یہ الارم جو آپ کے ریڈ سگنل جاتے ہیں اس کی وجہ سے، وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ، بے شک جانے سے پہلے یہ کام کر کے جاؤ. ہماری سیکورٹی، چلو تم نہیں جیتے، تیل پہ تمہارا قبضہ نہیں ہوا، جو تمہارے مقاصد تھے وہ نہیں ہوئے، لیکن ہماری تو زندگی اور موت کا سوال ہے بابا. آپ ہمیں یہ دے کہ جاؤ ڈی نیوکلرائز پاکستان، ان سے یہ صلاحیت چھین کے جاؤ. سو وٹ دے ڈو از دے کانٹ اٹیک سر. دے کین ناٹ، نو وے دے کین ناٹ. ڈرون پہ آتے ہیں، ہم شور شرابہ کرتے ہیں. اگر حکومت کسی قسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی پالیسیز رہیں تو کل کو آتے ہیں. اسرائیل نے 2 دفعہ آپ کو بتایا نہیں، وہ اٹھا بھی نہیں سکتے. میں بہت اس کے اوپر لٹریچر پڑھ چکا ہوں. ان کو یہ شک ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسٹس بچ جائیں گے ایون اف دے کیم ان فار اسٹرائک، یا ایک کودے ماں آپریشن جس کو کہتے ہیں، جیسے انہوں نے وہاں پہ اینٹبی ریڈ جس کو کہتے ہیں، اس قسم کا اگر کیا، اسرائیلیز آر پاسٹ ماسٹرز ان اٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اگر